समेत पानी में उतर गए। ठंड लगती रही, नफ्स को तकलीफ होती रही, और आप बार बार अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे अब ठीक रहा है, मुझे क्या कहता है, सारी रात नापाक लेटा रहूं। वो इसलिए अपने नफ्स पे इतनी सख्ती करते थे ताकि नफ्स कभी हराम की सोचे ही ना। और हम हजरत अपने नफ्स की हर बात मानते हैं, और अब यहां तक क्या कि हम पे हमारे नफ्स की हुक्मरानी है, हम पे हमारे नफ्स की बादशाहत है हजरत। उसने हमें हला लगामे हमने उसको डालनी थी, उसने हमें डाल रखी है। वक्त हुआ मैंने रोजा अफ्तार करने के लिए अंजीर मुंह में रखी तो अंदर से मेरे नफ्स की आवाज आई, जुनैद देख ले फिर, आखिर इतने सालों की लड़ाई में जीत ही गया ना है। साल शुरू हो गए, आओ यार आज सारे यहां से ना कोई इरादा लेके उठेंगे, हमने कुछ करना है यार, हमने कुछ करना है यार। तौफीक मांगो, नौजवान बच्चे बैठे या अल्लाह हमसे को काम ले, बड़े काम है। बल्कि हाल क्या है कि नौजवान दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह को मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं, तुझे मोहम्मद बिन कासिम बनते क्या है, ये सारे हीरो बनोगे, ये सारे इंडिया के एक्टर ही बनोगे। बल्कि अब दुआ ये करो, रब्बे करीब तू अगर चाहे तू अबाबीलों से हाथियों का लश्कर मरवा सकता है, या अल्लाह मुझसे भी काम ले, इस दफा सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझे बना दे। करो दुआ, करो या अल्लाह इस दफा तारक बिन ज़ियाद वाला काम मुझसे ले ले, तू अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है। इस दफा टीपू सुल्तान मुझे बना, इस दफा नूरुद्दीन जंगी वाला काम मुझसे ले। बेटा काम बड़े पड़े हैं, सीटें खाली हैं, बंदे कोई नहीं, बंदे कोई नहीं है। उधर से इकबाल आवाज दे गए, हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीट खाली है, कोई भर्ती होने के लिए बंदा ही नहीं। तारक बिन ज़ियाद की सीट खाली है, भर्ती होने के लिए कोई बंदा ही नहीं। मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है, भर्ती होने के लिए कोई बंदा ही नहीं। टीपू सुल्तान की सीट खाली है, भर्ती होने के लिए कोई बंदा ही नहीं। नूरुद्दीन जंगी की सीट खाली है, भर्ती होने के लिए कोई बंदा ही नहीं। किसी ने यूके जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने कनाडा जाना है, कोई अमेरिका जाएगा, कोई कुवैत जाएगा, कोई दुबई जाएगा, कोई कतर जाएगा, कोई सऊदीया जाएगा। वो कौन है हजरत जिसने मदीने जाना हो और एमिनोट्स के कह देना जाना है, उन्होंने अंदरों देखना जे अंदर। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये तू चेकिंग होनी है। क्यों तू कह रहे है कि वाकई जाना, इसलिए पुत्र करने को बड़ी बातें हैं, हमारा तो काम ही बातें करना है, लेकिन आपको काम करें यार, अब कोई काम। ये देखिए इब्लीस की मजलिस से शूरा, अगर आपके पास कुलियात इकबाल हो तो उसमें से निकालिए। वैसे सबसे सौखा काम है, तकरीबन मोबाइल नेट सबके पास है, आप गूगल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इब्लीस की मजलिस से शूरा, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के, लुत्फ आएगा। वो कुछ इस तरह के इकबाल कहते हैं कि जो शैतान है ना, बड़ा शैतान, बिग डेविल, इब्लीस इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। उसने एक मीटिंग बुलवाई जिसमें उसने उस शैतान को भी बुलवाया जिसकी ड्यूटी सुबह सिंध पे लगी हुई है शैतानियत फैलाने के बाद। पंजाब वाले को भी बुलाया, बलूचिस्तान वाले को भी बुलाया, केपी के वाले को भी बुलाया, और कश्मीर वाले को भी बुलाया, और गिलगित बल्तिस्तान वाले को भी बुलाया। 6 कुर्सियां लगी जिसपे जो 6 शयातीन बैठे, बड़ी कुर्सी पे ना वो खुद बैठे। ये इकबाल लिख रहे हैं, मफहूम है। और वो कहता है जी रिपोर्ट पेश करो, मुसलमान इस्लाम के हवाले से क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। सबसे पहले उसने कहा पंजाब वाले आ, तू दस
مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے. سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا. اب وہ جو ویسے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا، میں ویسے اس زمانے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے کہا پنجاب والے تو دس کیا کر رہے ہیں پنجاب والے اسلام کے حوالے سے. اس نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. میں کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس ربیع الاول شریف پہ انہوں نے 2000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. وہ شیطان جو بڑا تھا نا اس نے کہا تو نے تو ڈرا ہی دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر لیا، کہیں تلواریں تو نہیں تیز کر رہے جہاد کے لیے. کیک کاٹا ہے تو کاٹنے دو، لگے رہنے دو اسی کام میں. خود کاٹا کاٹ کے خود ہی کھا گئے، لگا رہنے دو. بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال نا پاؤنڈ بڑھاؤ کیک کے اور اسی پہ خوش ہو جاؤ. پچھلے سال 2000 پاؤنڈ تھا، اس دفعہ جو ہے نا وہ 2200 پاؤنڈ کا کیک ہے. بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال کیک 1 پاؤنڈ بڑھاؤ. کیونکہ جو ان کے بڑے تھے نا وہ کیک نہیں کاٹتے تھے، وہ کافروں کے گلے کاٹتے تھے. ہیں جی یہ ان کے جو بڑے تھے وہ اپنی خواہشات کو کاٹا کرتے تھے. لگا دو ان کو اسی کام میں. تو ہم لگے ہوئے ہیں کیک کٹیا بس اللہ اللہ خیر اللہ. لیکن جو ہمارے بڑے تھے، میں پیچھے بھی شاہ صاحب بیٹھے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، وہ کیک نہیں کاٹتے تھے، جو کیا کاٹتے تھے اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے. وہ اپنی یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. اور فرماتے عرصہ گزر گیا میرا دل نا انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا. یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے. وہ کہتے ہیں نا یار آج دل کر رہا ہے، روز ہی دل کرتا ہے، بس دل تہجد پڑھنے کو نہیں کرتا، دل مسجد جانے کو نہیں کرتا، دل قرآن کھولنے کو نہیں کرتا، سیو جانے کو کرتا ہے، پیزا کھانے کو کرتا ہے، بریانی کھانے کو کرتا ہے، برگر کھانے کو کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کرتا. فرماتے ہیں عرصہ دراز گزر گیا میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا. اور انجیر کو یامی نہیں، انجیر وہ پھل ہے، وہ میوہ ہے جس کے نام پہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت موجود ہے. اور صرف سورت نہیں موجود، اس میوے کی قسم بھی کھائی گئی. والتین، پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انجیر بطور ہدیہ پیش کی گئی. نبی پاک علیہ السلام نے انجیر کو دیکھ کے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے، جس کے نام پہ قرآن میں سورت بھی ہو، جس کی قسم بھی کھائی جائے، جس کے لیے کہا بھی جائے کہ یہ جنتی میوہ ہے، یہ جنتی پھل ہے، تو اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کو تو تبرک سمجھ کے کھایا جاتا. لیکن کیا تھا، وہ لوگ اپنے نفس پہ اتنی سختی حلال کے حوالے سے بھی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے. نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے. نفس کو پتا ہو وہ انجیر نہیں کھلا رہا تو حرام کدھر سے آ گیا، یہ میری حلال بات نہیں مان رہا تو حرام کا تو پھر سوال ہی نہیں اٹھے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ کو بڑی سرد رات تھی، آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی. نفس نے تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا ابو بکر لیٹا رہے، فجر سے پہلے غسل کر کے فجر پڑھ لیں. فرمایا اچھا. لکھا حضرت کپڑوں سمیت نہ پانی میں چلے گئے. ٹھنڈی رات تھی، پانی میں کھڑے رہے، نفس کو تکلیف ہوتی رہی اور بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے، اب ٹھیک رہا ہے، سستی کرتا ہے. کیا مجھے کہہ رہا تھا رات ناپاکی میں گزار، فجر سے پہلے نہا لینا، ٹھنڈ بڑی ہے. کپڑوں سمیت پانی میں اتر گئے، ٹھنڈ لگتی رہی، نفس کو تکلیف ہوتی رہی اور آپ بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے. مجھے کیا کہتا ہے ساری رات ناپاک لیٹا رہا. وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کی سوچے ہی نہ. اور ہم حضرت اپنے نفس کی ہر بات مانتے ہیں، اور اب یہاں تک کیا کہ ہم پہ ہمارے نفس کی حکمرانی ہے، ہم پہ ہمارے نفس کی بادشاہت ہے. حضرت اس نے ہمیں لگامیں ہم نے اس کو ڈالنی تھی، اس نے ہمیں ڈال رکھی ہے، اور جہاں چاہتا ہے حضرت ہمیں گھماتا پھرتا ہے.
اسی لیے تو حضور بلے شاہ بھی رو کے کہتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ آنکھیں پیر بلے شاہ اٹھدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ وہ اپنے نفس سے لڑتے تھے، وہ اپنے نفس پہ چھریاں چلاتے تھے۔ اسی رہ گئے کیک جو گئی ہے، کیک کٹیا تے بس اللہ اللہ خیر صلی۔ وہ اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے، وہ اپنی خواہشوں پہ چھریاں چلاتے۔ فرماتے عرصہ دراز گزر گیا، عرصہ دراز میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہے نہیں انجیر۔ فرماتے ایک دن نا میں روزے سے تھا، نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا۔ میں نے کہا چل جنید آج نفس سے نہ صلح کر لیتے ہیں، تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا اس کو کھینچے ہوئے، چل آج روزانہ انجیر سے افطار کریں گے۔ مرید کو پیسے دیے، وہ انجیر لے کے آیا، رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی، انجیر سامنے رکھ لی، انتظار کرنے لگے کب وقت ہو روزہ افطار کرنے کا۔ جب وقت ہوا نا آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا، اور پھر انجیر تھوک دی نیچے۔ مرید نے عرض کی حضرت کھائی نہیں۔ فرمایا عرصہ دراز ہو گیا میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا، اور میں اپنے دل سے، اپنی اس خواہش سے، اپنے نفس سے لڑ رہا تھا۔ آج پھر اس نے انجیر کا تقاضا کیا۔ میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا نا اس کو ریلیف دیتے ہیں، آج تھوڑی سختی ذرا کم کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا، آج کھلا ہی دیتے ہیں انجیر اس کو۔ تو میں نے کہا آج روزہ انجیر سے افطار کریں گے، تجھے پیسے دیے تو انجیر لے آیا، جب وقت ہوا میں نے روزہ افطار کرنے کے لیے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے میرے نفس کی آواز آئی جنید دیکھ لے پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا ہے۔ میں اس لیے تھوک دی کہ جیتے جی اس کو جیتنے نہیں دینا کوئی بھی۔ یہ ہمارے بڑے تھے سلیمان مصباحی، وہ کیک دے چلاتا ہے ادھر جی، کیک پہ چلاتا ہے، خود پہ نہیں چلاتا۔ ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس